ہندوستان جیسے ملک میں ہم رہتے ہیں اور وہاں پر تمام مذاہب والوں کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہبی تہوار مذہبی شعار کے ساتھ منعقدی بھی کر سکتے ہیں، سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں، سب کو یہ آزادی دی گئی ہے۔ یہ ہندوستان کی خوبی ہے کہ اس نے تمام مذاہب والوں کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے جشن بھی منا سکتے ہیں اور اپنے مذہب کے اعتبار سے جو ان کی عبادات ہوتی ہیں، جو دعا اور پوجا کے طریقے ہوتے ہیں، اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا خطاب صرف مسلمانوں سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے مذہبی تہوار، اپنے مذہبی شعار کو چھوڑ کر غیروں کے اغیار کے تہوار کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور ان کی تہذیب اور ان کی ثقافت، ان کی لینگویج، ان کا لسانیات، ان کی زبان، ان کے طور طریقے بہت پسند کرتے ہیں۔ بلکہ ہمیں دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان نوجوان زیادہ ذوق اور شوق سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ جس کام کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، یا قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت ہے جس نے آپ کو کسی کی سنگت، کسی کی صحبت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے قرآنی آیات پر عمل کریں۔ ورنہ یاد رکھو، اگر تم اپنی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو تمہارا انجام پھر اچھا نہیں ہوگا۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں میں۔ ابھی دہلی کے اندر، پورے انڈیا میں ہی بلکہ انڈیا سے باہر سب جگہ کرسمس بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ مسلمان لوگ بھی کرتے ہیں، ہم جن کو منع کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو شوق ہے وہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ دہلی کے اندر ایک لڑکی کرسمس پارٹی کر کے واپس ہو رہی تھی ابھی، تو باقاعدہ اس سے ایک 50 سالہ شخص نے چھیڑ چھاڑ کی، عصمت دری کا معاملہ اس کے خلاف درج ہوا ہے۔ اسی طریقے سے لکھنؤ کے اندر ابھی ایک لڑکی نے، جو کہ کہا جاتا ہے نابالغ ہے، بالغ نہیں ہے، دلی کا جو کیس تھا وہ نابالغ لڑکی کا تھا، یعنی اس کی عمر 18 پار نہیں تھی۔ لکھنؤ میں ایک یووتی نے ابھی کیس درج کرایا جس میں کہا گیا کہ پولیس والا، جس کو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں یہ ہماری رکشا کر رہے ہیں، وہ جو ہے اس کے لیے شیطان بن گیا، اور 50 مرتبہ اس نے اس کے ساتھ سیکس کیا یا دشکرم کیا ہے، اس کی رپورٹ اس نے درج کرائی۔ یہ دو واقعات میں نے کیوں رکھے، اور یہ بھی فی الحال کے ہیں، ریسنٹلی، میں کوئی زمانہ بعید کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے رکھے کہ جب تمہاری بہنیں یا تمہارے بچے گھر سے نکلتے ہیں تو تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت جا کہاں رہے ہوں گے۔ کل سنیچر کا دن ہے، اور سنیچر کا دن جب گزرتا ہے تو وہ رات جو ہوتی ہے اسے سیٹرڈے نائٹ کے طور پر منایا جاتا ہے، ویکینڈ نائٹ، یا اس کے علاوہ چونکہ مہینہ سال ختم ہو رہا ہے 2022، تو نئے سال کا آغاز ہے، تو اس لیے یہ رات اور بھی ایک رنگین ہونے والی ہے۔ تو تمہارے بچے جب کل جائیں گے تو تم نہیں روک پاؤ گے، اور اگر نہیں روک پاؤ گے تو جس طرح وہ جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی ان کے پیچھے پیچھے جہنم میں جا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، ہم نے دیکھا بچے رات کے 2 بجے تک جاگ رہے ہیں، لڑکیاں رات کے 2 بجے تک جاگ رہی ہیں، کوئی گھروں میں موبائل چلا رہی ہیں، کوئی باہر گھوم رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، کوئی کلب سے آ رہا ہے، کوئی پب سے آ رہا ہے،
کوئی شاپنگ کر کے آ رہا رات کے 1 بجے 2 بجے مال سے واپس ہو رہے ہیں. چونکہ 2023 کا آغاز ہے تو آپ دیکھیے سارے شاپنگ مال سجے ہوئے ہیں. سب اسٹریٹ فوڈز پر جو بیچنے والے ٹھیلے وغیرہ ریوڑی وغیرہ ہوتی ہیں وہ سجی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. جگہ جگہ جشن کا ماحول بنایا جاتا ہے اور ہمارے مسلمان بچے بھی اس میں پیچھے نہیں رہتے ہیں, وہ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. انہی سے میری یہ گزارش ہے کہ دیکھو حضرت عبداللہ بن سلام ایک صحابی رسول ہیں. یہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو شریعت موسوی جو تھی آپ اس کو فالو کرنے والے تھے, لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کبھی کبھی کیا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی توریت, اس میں کچھ چیزوں کی آپ رعایت کرتے تھے. سنیچر کے دن کو منانے کا طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں رہا تو آپ اس کو مناتے تھے. اونٹنی کا گوشت نہ کھانا, یہ تمام چیزیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ جب تم اسلام لا چکے ہو, اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو اسے پورے طریقے سے فالو کرو. یہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کچھ چیزیں ادھر سے لے لی, کچھ ادھر سے لے لی, کچھ ادھر سے لے لی. ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام نے جس چیز کا حکم دیا بس وہی کرنا ہے, جس سے منع فرمایا ہے اس سے باز رہنا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کی ہرگز پیروی نہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ کی ان کو اپنا دوست ہرگز نہ بنایا جائے. اے ایمان والو, ان کو اپنا دوست نہ بناؤ اور نہ ہی ان کے طریقے پر چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا حدیث کریمہ, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونے والا ہے. آج جس طریقے سے ہمارے نوجوان مغربی تہذیب و کلچر کے دلدادہ ہیں اور اس کے فریفتہ ہیں اس پر, اور جس طریقے سے آج ہم اس تہذیب کو اپناتے جا رہے ہیں, اپنے مذہبی شعار کو چھوڑ کر ان کے مذہبی شعار کو اپنا رہے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے بال ہوں گے تو وہ کسی کرکٹر کی طرح ہوں گے, ہمارے جسم پر آپ کو ٹیٹو نظر آئے گا, جبکہ اسلام میں یہ سخت حرام ہے کہ کوئی جسم کو گدوائے. ہمارے جسم پر ٹیٹو آپ کو نظر آئیں گے. آپ بیٹھے ہیں, کئی ہزار کا مجمع ہے, کتنے لوگ ایسے ہوں گے جوان جن کے جسم پر ابھی بھی ٹیٹو بنا ہوا ہوگا, جن کے بال کسی کرکٹر کی طرح ہوں گے. ان کو یہی نہیں معلوم کہ بال کس طریقے سے کٹوانا چاہیے, سنت رسول کیا ہے. جن کے ہاتھوں میں کڑے ہوں گے, یہ پہننا حرام ہے کیونکہ یہ ہمارا مذہبی شعار نہیں ہے, کسی دوسرے کا مذہبی شعار ہے. اور اسی طریقے سے یہاں پر کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جو کل کی پلاننگ بنا کر بیٹھے ہوں گے کہ کل سیٹرڈے نائٹ ہے اور 2023 کا آغاز ہے تو انڈیا گیٹ جائیں گے, ہمایوں اسٹوم جائیں گے, کناٹ پلیس جائیں گے, اور جانے کے بعد وہاں جو لڑکیاں اور لڑکے ہوں گے پارٹی کریں گے, شراب پئیں گے, کباب کھائیں گے, خوب مزے کریں گے. اور میں نے مثالیں دو آپ کو پہلے ہی سنا دی ہیں. یاد رکھو کل کسی اور کی یہ بیٹی تھی شاید جس کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے, جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, لیکن آنے والے کل میں شاید تمہاری کوئی بہن یا بیٹی بھی ہو سکتی ہو. اگر اپنی بہن بیٹیوں کی عصمت کو بچانا چاہتے ہو, اگر ان کا تحفظ چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ اسلام کے دائرے میں رہیں, تو اپنے گھر کا ماحول بھی دینی بنانا ہوگا, اور پھر انہیں آنے والے کل میں روکنا ہوگا کہ کل بازاروں میں تمہیں نہیں جانا ہے, کل اپنے گھر پر رہنا ہے. چھٹی کا دن ہے, اگلا دن آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے. اسلام میں بڑی بڑی عظیم راتیں آتی ہیں, شب برات آتی ہے, شب قدر آتی ہے,
یہ نوجوان ہمیں مسجد میں نظر بھی نہیں آتا ہے، اس دن بھی یہ نوجوان اتنی غفلت برتتا ہے، اس کے اندر اتنی سستی اور کاہلی آ چکی ہے کہ جو عظیم راتیں ہمیں دی گئی ہیں شب برات اور شب قدر کے روپ میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان راتوں کو بھی یہ نوجوان ایسے برباد کرتا ہے کہ کہیں بریانی کھاتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں چائے پیتے ہوئے نظر آتا ہے، مگر اس رات میں مسجد میں اللہ کی عبادت کرتا ہوا نظر نہیں آتا، اور نہ ہی گھر پر وہ عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جہاں یہ رات آ جاتی ہے تو بس پوچھو مت، ہمارے نوجوان پٹاخے چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، گھروں میں روشنیاں کریں گے، رات بھر باہر رہیں گے، نشے میں دھت رہیں گے، جبکہ معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ شراب پی کر اگر ڈرائیونگ کی جائے گی تو جیل بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ تمہارا بیٹا بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، یا وہ کسی کو دوسرے کو اپنا شکار بنا سکتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر تمہاری بہن بیٹیاں یہ جو آج رنگریلیاں مناتی پھر رہی ہیں، اس پر کل قیامت میں ضرور سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے فرمایا کہ تم سے ہم ضرور سوال کریں گے ان نعمتوں پر جو دنیا میں دی ہیں، اور اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، یہ آپ خود کہتے ہیں، تو پھر یہ سب سے عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ کا شکر کیا ہے کہ اپنی اولاد کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن کیا جائے۔ اللہ کا شکر کیا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز پنجگانہ کا پابند بنایا جائے۔ اس عظیم نعمت پر جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں لڑکے اور لڑکی کے روپ میں عطا فرمائی ہے، اس کا شکریہ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو باحیا بنایا جائے۔ پڑھیے قرآن مجید، یہ جو بے حیائی ہونے والی ہے اس سے کون روکے گا؟ اس سے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو روک کے رکھے، ورنہ کل قیامت میں اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ جس دن انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال پوچھے جائیں گے تو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ زندگی کیسے گزاری جائے؟ زندگی ایسے گزاری جائے، قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جہاں قرآن نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی پیروی مت کرو، وہی قرآن نے یہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین پیروی اگر کسی کی ہے تو وہ رسول کریم کی پیروی ہے، تمہیں ان کی اتباع کرنی ہے۔ مولا اگر ہم نبی کی اتباع کریں گے تو کیا ملے گا؟ قرآن نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ نے فرمایا اللہ کی محبت ملے گی اسے جو نبی کی پیروی کرے گا۔ مولا اور کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ہم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے جو نبی کی پیروی کرنے والا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں، تم چاہتے ہو کہ کل حشر میں اولاد کی وجہ سے تمہیں جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے، تو اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن نہ بننے دو، کیونکہ قرآن کریم میں واضح حکم ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے فرمایا اپنے کنبے والوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر سناؤ، اور یہ حکم عام ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، جب اس کے فیملی کو ٹائم ملے، جیسے کل کا دن چھٹی کا دن ہے، آپ لوگ کل گھر پر بیٹھیں، بعد نماز عشاء، بعد نماز مغرب، یا اس کے علاوہ یہ جو رات آ رہی ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ 2022 کا جشن منایا جائے کہ ہم نے پورا سال مکمل کر لیا، بلکہ بیٹھ کر یہ موازنہ کرنا، بلکہ بیٹھ کر یہ محاسبہ کرنا، کیا کہ اے اللہ دن میں 5 نمازیں تھیں، اے اللہ سال میں 365 دن تھے، 365 انٹو 5 کرو گے تو 1875 ہوں گے، اے اللہ کیا ہم نے 1875 نمازیں ادا کی؟ یہ محاسبہ کرنا، یہ محاسبہ کرنا کہ ہم نے کتنے گناہ 2022 میں کیے ہیں، اس کو محاسبے کی رات کے طور پر لیا جائے، اور بیٹھ کر پھر گڑ گڑانا، رب کی بارگاہ میں رونا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ ذکر الہی ہے اور اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔
اور جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، جیسے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ سوچو، صرف 2 قطرے تمہیں بہانے ہیں رب کے لیے، اور ان گناہوں سے اگر باز رہنا چاہتے ہو تو اپنے نفس پر خوف خدا کا پہرا رکھو، اپنے نفس کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، اس پر اپنی گرفت کو مضبوط رکھو۔ یہ تمہارا نفس یہی تو کہتا ہے تم سے کہ سب جشن منا رہے ہیں، چلو ہم بھی جشن مناتے ہیں، ہمارے دوست گئے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں پارٹی کرنے کے لیے، جشن منانے کے لیے۔ یاد رکھو، اگر تم بھی ان کے ساتھ جشن میں شریک ہوگے تو کل قیامت کے دن تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ لیکن تمہیں چاہیے کہ تم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرو، کیونکہ اس میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ کل کی رات میں اپنے بچوں کو ذکر الہی کی فضیلتیں بتاؤ ذکر الہی کی فضیلتیں کیا ہیں۔ قرآن فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، رب نے فرمایا اپنے رب کا ذکر خوب کیا کرو، دن و رات صبح و شام کیا کرو۔ رب نے فرمایا واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لیا کرو۔ یاد رکھو، کوئی بھی عبادت ہے وہ اپنے وقت کے ساتھ پابند ہے، چاہے وہ نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا رمضان ہو، لیکن ذکر الہی کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ کسی وقت کے ساتھ پابند نہیں ہے۔ اور ایک بڑی ذوق کی بات بتاتا ہوں، جو ذکر الہی کرنے والے ہیں، آپ نماز پڑھنے آئے ہو، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ اور اللہ فرماتا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کی یاد ملتی ہے، لیکن اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم تو ایک بار یاد کرتے ہو، اللہ 2 بار یاد کرتا ہے۔ اللہ کی 2 یادوں کے درمیان تمہاری یاد ہے۔ تم ذکر الہی کرتے ہو، اللہ توفیق دیتا ہے اس لیے کرتے ہو، تو گویا کہ تمہارے ذکر کرنے سے پہلے اس نے تمہیں توفیق دی تو اس نے تمہیں یاد کیا۔ جب تم ذکر کر لیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم دنیا میں لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرتے ہو، انسانوں میں کرتے ہو، میں انسانوں سے بہتر جماعت میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نورانی مخلوق کے درمیان تمہاری مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ وہ 2 بار ذکر کرتا ہے، ایک یہ کہ وہ تمہیں توفیق دیتا ہے، تو اس توفیق کی وجہ سے اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تمہیں توفیق دی ہے۔ اور جب تم یاد کر لے تو اس لیے وہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، یاد رکھو اللہ ان پر مہربان ہے کہ اللہ نے انہیں توفیق دی ہے۔ اور پھر دوسری بات اہم یہ ہے کہ آپ دیکھیے سب جشن منانے میں لگے ہیں، ہم غیروں کے جشن میں جا رہے ہیں، ہولی ہو، دیوالی ہو، کرسمس ہو، نوروز ہو، جشن 9 سال کا جشن ہو، نئے سال کا جشن ہو، ہم سب منا رہے ہیں، جا رہے ہیں ہم سب ان کے تہواروں میں۔ تمہارے جشن میں کون آتا ہے؟ کون ایسا ہے جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے ہیں ساتھ میں تمہارے؟ ہمیں بتاؤ، کون ہے ایسا جو تمہارے ساتھ روزانہ نماز پنجگانہ پڑھتا ہو؟ کون ہے ایسا جو جمعے کی نماز میں تمہارے ساتھ شامل ہوتا ہو؟ حالات سے تم ضرور واقف ہوگے، ہندوستانی حالات سے تم واقف ہو، لیکن اس کے باوجود تم اس کو نہیں چھوڑتے۔ اور اگر کوئی ایسا کر بھی لے دوستی کے اندر، تب بھی شریعت تمہاری یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ہرگز ان کے طور طریقے کو نہیں اپنا سکتے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تمہیں صرف اجازت اس بات کی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں رسول کریم کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، تمہیں ان کے مطابق تم سنتوں پر عمل کرو۔ اب دیکھیے ایک مثال اور دیتا ہوں میں آپ کو، یہ جو سوچتے ہیں کہ دوسروں کے تہوار اور جشن میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بڑی مثال دیتا ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب امت پر روزے فرض ہوئے تو آپ جانتے ہو شروع میں سحری نہیں ہوتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دوسری شریعتوں میں بھی سحری نہیں ہوتی تھی، تو آقا نے فرمایا مشابہت نہیں ہونا چاہیے، سحری کیا کرو، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اتنی سی مشابہت جو معمولی نظر آتی ہے، دن بھر بھوکا رہنا ہے ہمیں،
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی روزے کا حکم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی روزے کا حکم تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوم کو بھی، امت کو بھی روزے کا حکم دیا گیا، مگر فرمایا فرق پیدا کرو، فرمایا سحری ہمارے اور دوسروں کے روزوں کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ اب آپ سوچئے جب اتنی سی مشابہت برداشت نہیں ہے اسلام کو، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو تمہارا یہ لباس، تمہاری وضاقتہ جو یہود و نصارہ سے میچ کھاتی ہے، کل قیامت کے دن جب تم اس حال میں پیش ہوگے تو کیا تم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھا پاؤ گے؟ تمہارے چہروں سے داڑیاں غائب ہیں، تمہارے جسم سے وہ لباس غائب ہے جو ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، جس پر جسم کی تم نمائش کرتے پھر رہے ہو۔ تمہاری بہن بہنیاں جو اسکرٹ پہن رہی ہیں، آج ان کے لباس دیکھ کر ہم تو ہم ہیں، شیطان بھی شاید شرما جاتا ہوگا کہ دیکھو کس طریقے کے یہ لباس پہننے لگے ہیں۔ اب ہمیں افسوس ہونا چاہیے۔ تو گفتگو جو ہے وہ ساری کی ساری اسی بات پر ہے کہ تم اپنی زندگی کا نیا سال جو شروع کرنے والے ہو 2023، اس سے پہلے پہلے محاسبہ کر لو کہ 1875 نمازیں تم نے ادا کی علی کہیں؟ ورنہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے مومنین تو وہ ہیں، ہمارے نیک بندے تو وہ ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی شان تو یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جب وہ سوتے بھی ہیں تو سوتے نہیں ہیں، وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کے لیے قیام اور سجدے کیا کرتے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ تو یہ شان ہونا چاہیے آپ کی، ہر وقت ذکر الہی میں تر رہو۔ آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو جب بھی کبھی بازار میں داخل ہوا کرو تو یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو، بڑا پیارا وظیفہ ہے اور اس پر بڑی نعمتیں ہیں، بڑی نیکیاں ہیں اس پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، اس کو یاد رکھ لیجیے آپ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھے کلمے کی طرح ہے، بالکل ایک دو لفظ میں تھوڑا بدلاؤ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بازار میں داخل ہو اور یہ پڑھے جو میں نے پڑھا ہے، نبی فرماتے ہیں 1000 در 1000 یعنی 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں یا آتے ہیں تب دعا پڑھتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں یا نکلتے ہیں تب دعا پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا نکلتے ہیں تب دعا پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تب اللہ کا نام لیتے ہیں، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تب اللہ کا نام لیتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ اسلام کتنا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بازار اللہ کی سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے، مگر پھر بھی فرمایا کہ جب بازار میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، تمہیں اتنی نیکیاں ملیں گی۔ نبی فرماتے 10 لاکھ درجے بلند، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب۔ جب حضرت ابو القاسم یہ روایت لے کر، یہ حدیث لے کر حضرت قتیبہ ابن مسلم کے پاس پہنچے تو کہا یہ تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پتہ کہ بڑا بہترین تحفہ ہے، اور ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے حضرت قتیبہ ابن مسلم کہ روز بازار جاتے، انہوں نے معمول بنا لیا تھا، بازار جاتے دعا پڑھتے اور واپس آ جایا کرتے تھے۔ فرمایا جب اتنی نیکیاں ملے تو اسے چھوڑا کیوں جائے؟ بازار صرف کام کی غرض سے جایا جاتا ہے، لیکن جب کبھی بھی جانا ہو تو اس کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ تو کل آپ کو کرنا یہی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ذکر خدا کیا جائے، ذکر الہی کیا جائے۔ ذکر الہی سے جس کی زبانیں تر رہتی ہیں، شیاطین کے شر سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اپنی قوم کو بچائیے، وہ کس سے مشابہت اختیار نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے، کہنے میں کوئی غلطی مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ۔